نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا استعاذہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تسمیہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ حرف با کا معنی ساتھ اور اسم کا معنی نام۔ بس با، حرف با کا معنی ساتھ اور اسم کا معنی نام۔ یہاں ایک فعل محذوف ہے، اشرع، جس کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں۔ الرحمن، بڑا مہربان، یہ اسم مبالغہ ہے، یعنی اس کے معنی میں زیادتی کا مفہوم بھی ساتھ ہوتا ہے، اور الرحیم بھی اسی طرح ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت اور اہمیت۔ تلاوت قرآن ہو یا اور کوئی نیکی کا عمل، اعوذ باللہ پڑھ کر محض شیطانی وساوس اور اس کے رکھنے اور رکاوٹ سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ حق تعالی کی رحمت و شفقت اور اس کی توفیق بھی شامل حال نہ ہو۔ عارض اسی غرض و آیت کے لیے تلاوت قرآن سے پہلے اور استعاذہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی اہمیت اور اس کی تاثیر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر اہم کام جو اللہ تعالی کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ دورہ جاہلیت کے طریقہ کا خاتمہ۔ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو اس طرح مٹایا گیا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس میں وحی الہی یعنی قرآن کریم کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں پارہ کی سورہ نمل کی آیت انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے یا لکھوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت بسم اللہ مجریہا نازل ہوئی تو بسم اللہم لکھوانا شروع کیا۔ پھر جب آیت قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن نازل ہوئی تو رحمان کا اضافہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن لکھوانے لگے۔ اس کے بعد جب سورہ نمل کی مذکورہ بالا آیات نازل ہوئی تو آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ دین یا دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا اور اس سے آغاز کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر کام خیر و برکت کے ساتھ پورا ہو جائے۔ چنانچہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کا ہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کا ہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کا ہو، اسی طرح کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم تمام سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم پر اس طرح حاوی اور جامع ہے کہ گویا وہ تمام کتب سماویہ کا نچوڑ و خلاصہ ہے۔
اور کل قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، یعنی جتنے مضامین قرآن کریم میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور اس سے بھی زیادہ کمال اعجاز یہ ہے کہ پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے ابتدائی حرف یعنی حرف با میں موجود ہے، اور وہ اس طرح کہ مفسرین کے ایک قول کے مطابق اس حرف با کا معنی ہے ملانا، قریب کرنا، اور غور کیا جائے تو تمام قرآن کریم کا منشا اور غرض و غایت ایک ہی ہے، اور وہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ انسانوں کو اللہ سے ملانا اور انسانوں کو خدا سے قریب کرنا ہے، اور یہی حرف با کے معنی ہے یعنی ملانا۔ اللہ رحمان اور رحیم، اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو یکتا اور بے مثال ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے، اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے، اور جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے، یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ نے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ رحمان یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مرتبہ اس میں اللہ کے بعد تمام اسماء حسنہ میں بلند معلوم ہوتا ہے، اور یہ لفظ رحمان بھی اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ اگر عبد الرحمن جیسا مبارک نام رکھا جائے تو ہمیشہ پورا نام لیا جائے، یعنی عبد الرحمن، اور کبھی کسی حال میں تخفیف سے کام لے کر صرف رحمان کہہ کر نہ پکارا جائے۔ اسی طرح رحمان اینڈ کو یا رحمان برادرز یا رحمان اینڈ سانز لکھنا کہنا سننا سب گناہ ہے۔ لفظ رحمان جو رحمت سے بنا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے ایسی رحمت کرنے والا کہ کوئی اس جیسی رحمت نہ کر سکے۔ بعض علماء نے صفت رحمان کا تعلق دنیا اور اس کے ہر شے اور سب یعنی مومن و کافر ہر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہونا، اور صفت رحیم کا جس کا ذکر آگے آتا ہے تعلق آخرت سے ہونا بیان کیا ہے۔ تو یہاں بسم اللہ میں اسم رحمان کا ذکر فرما کر یاد دلایا گیا کہ رحمان ہی وہ شفیق و مہربان ذات ہے کہ جو ہمارے تمام کاموں کی تکمیل میں اپنی رحمت سے مدد فرمانے والی ہے، اور جس کی رحمت ہی سے ہمارا کام یا عمل خاطر ہوا طریقہ سے انجام پا سکتا ہے۔ رحیم یہ لفظ بھی لفظ رحمان کی طرح رحمت سے بنا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کے معنی بھی صاحب رحمت اور مہربان کے ہے، مگر لفظ رحمان اور رحیم میں ایک خاص فرق ہے کہ لفظ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رحمان کے بعد رحیم لانے کی حکمت کسی عمل کی تکمیل یا کسی کام کی غرض و غایت اس کا صحیح نتیجہ اور ثمرہ میسر ہونے میں ہے، جیسا کہ مکان کی تعمیر کہ اس کی غرض و غایت جب بھی پوری ہوتی ہے کہ جب تکمیل کے بعد اس میں سکونت اور رہائش بھی نصیب ہو، ورنہ شداد کی جنت کی طرح اگر تکمیل کے بعد داخلہ اور قدم رکھنا میسر نہ آئے تو وہ کام اب بھی ناتمام اور نامکمل ہے۔ اس لیے صحیح نتائج اور اچھے ثمرات کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ضروری ہے، تاکہ عمل اپنے مقصد اور منشا کے لحاظ سے پورا مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب تلاوت کرنے والا تلاوت کے آغاز میں
یا کسی اور نیک کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے رب قدوس، جس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں اس کے ابتدائی اسباب اور سامان کا خالق بھی تو ہی ہے، اور اسباب و سامان کو استعمال کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو ہی ہے، اور میرے اس کام پر اجر و ثواب اور اچھے اور صحیح نتائج کا پیدا کرنا بھی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ بس میرا یہ کام اللہ کی مدد اور رحمان کی توفیق و استعانت اور رحیم کی مشفقانہ شفقت ہی کے بھروسہ پر ممکن ہے۔ بسم اللہ کا احترام سورہ نامل پارہ نمبر 19 میں جو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے وہ سورت کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ کا احترام قرآن کریم کی آیت ہی کی طرح واجب ہے۔ اس کا بے وضو لکھنا، چونا اور خط لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا یہ ہر حال میں جائز ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا مشروع ہے۔ درمیانے تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو صرف بسم اللہ پڑھی جائے، سوائے 10ویں پارہ کی سورہ برات یعنی سورہ توبہ، وہاں بسم اللہ نہ لکھی ہوئی ہے، نہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر سورۃ برات یعنی سورہ توبہ ہی سے تلاوت قرآن کا آغاز ہو تو عام طریقہ کے موافق اس سورہ توبہ کے شروع میں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حجات کے لیے یہ مجرب وظیفہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ جب 1,000 مرتبہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرے، پھر پڑھنا شروع کرے، 1,000 کے بعد پھر اسی طرح 2 رکعت پڑھے اور دعا مانگے، غرض اسی طرح 12,000 بار ختم کرے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت و عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارا ہر کام آپ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی توفیق سے انجام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دے اور ہر برائی سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔